الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. معزز علماء اکرام، ذمہ داران جامعۃ الصالحات، سرپرست حضرات، معلمین اور معلمات اور معزز سامعین اور حضرات و خواتین، انشاءاللہ ایک 20 منٹ میں ہمارا جو صدارتی خطاب ہوگا میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. مدرسے کا نام ہے جامعۃ الصالحات. یہ میں نے خطبہ صدارت تیار کرنے کی کوشش کی تو میں نے جب مدرسے کے نام کو دیکھا تو سمجھا کہ اسی کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں کہہ دی جائیں. الصالحات کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے الصالحات نیک عورتوں کی جماعت، اور الصالحات کا اور ایک معنی آتا ہے نیک اعمال. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو حفاظت کرتی ہیں ان چیزوں کی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اچھے انسان، دوسرے برے انسان. تو اچھے انسانوں کو اخیار کہا جاتا ہے، صالحین کہا جاتا ہے. برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں. اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا فرمایا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اور الصالحین کا لفظ قرآن میں تقریباً 23 جگہ آیا ہے. ماشاءاللہ، صالحین 23 جگہ، صالحات ایک جگہ آیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک لوگ بڑے پسند ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں التحیات جب پڑھتے نا آپ، اس میں خود نیک لوگوں پر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھیجنے کی دعا کی گئی ہے. التحیات پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ماشاءاللہ ہم ہر نیک لوگوں کے لیے ماشاءاللہ تحیات بیٹھ کر سلامتی کی دعا کرتے ہیں. معزز حاضرین، نیک جیسے جہاں ایک طرف نیک مردوں کی جماعت ہے، نیک عورتوں کی جماعت ہے، اسی طریقے سے نیک عورتوں کی بھی جماعت ہے. تو یہ الصالحات کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے تاریخ انسانی اس سے پہلے نیک مردوں عورتوں سے بھری ہوئی تھی، اسی طریقے سے ہمیں اس مدرسے سے نیک فارغ لیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ اس مدرسے سے جو بھی فارغ ہوں گی انشاءاللہ نیک ہوں گی. اپنی ذات میں بھی نیک ہوں گی، معاشرے کے لیے نیک ہوں گی، اپنے خاندان کے لیے نیک ہوں گی، اپنے کنبے کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے انشاءاللہ ایک نیک ثابت ہوں گی. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں یہ بتایا دنیا میں سب سے اگر نیک لوگ تھے تو وہ انبیاء علیہ السلام تھے. کتنی میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے عیسیٰ بڑے نیک تھے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ دیکھیے سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ فرمایا، ایک ہی ساتھ. وہاں پورے 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَكُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. سورۃ الانبیاء میں اللہ نے کہا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور آدمی کیا ہوتا ہے زندگی پر نیک رہے مگر دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی اور نیک لوگوں سے ملنے کی دعا کرے. یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو جن کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، مگر اللہ کی شان کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھا کر ان کو مصر کا بادشاہ بنایا. ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو اتنے بڑے عہدے پر رہنے کے باوجود بھی ایک نیک موت، اچھی موت، حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور تو مجھے نیک لوگوں میں سے بنا دے. اور نیک لوگوں کی جو لمبی فہرست قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں. اور ابراہیم
علیہ السلام کو ہم صرف ذی الحجہ کے دنوں میں یاد کر لیتے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں ہمیشہ ان کو یاد کرنا چاہیے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 نبیوں کے لیے آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا. ایک ہے ابراہیم، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آپ جانتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ ابراہیم کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ابراہیم کا ذکر کیوں ہوا؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ اور صدقہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ابراہیم کی ذریت میں پیدا فرمایا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی آپ جہاں نبی کو یاد کرو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی مکمل طور پر یاد کرو. خود نیک بنیے، اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کیا دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تو اولاد مانگنا تو سب کو آتا ہے مگر نیک اولاد کی تمنا کرنا یہ ہر ایک کو نہیں آتا. اور آج کل دیکھتے ہیں آپ مطلب بچوں میں والدین کے بات کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے. آج اولاد نافرمان ہو رہی ہے. اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کئی اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے اندر خود صالحیت نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر سے کہا کہ اپنے بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو شیطان سے اپنے آپ کو بچانے، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. میں سمجھتا ہوں ہر شادی شدہ مرد کو یہ دعا یاد ہے. ہم دعا نہیں پڑھتے اس لیے پیدا ہونے والے بچوں پر شیطان کا اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کے اندر نافرمانی کا جذبہ آتا ہے. ماشاءاللہ حضرت سلیمان کو دیکھو، ماشاءاللہ ان کے باپ حضرت داؤد بھی نیک اور ان بیٹے بھی نیک، اللہ سے کیا دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. معزز حاضرین، دنیا میں آپ نے دیکھا نبی بھی نیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نیک. ہم میں سے ہر ایک کو مکمل طور پر نیک بننا چاہیے. اور یاد رکھیے ماں باپ اگر نیک ہوں تو ان کی نیکی کا اثر بچوں میں پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور یہ جملہ عربی میں کئی جگہ میں نے سنا صلاح الابناء بصلاح الآباء. اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر ماں باپ نیک نہیں ہوتے ان میں سے کسی کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی ہو وہ ڈی این اے کا اثر ماشاءاللہ بچوں پر بھی پڑتے جاتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی نبیوں کا ذکر فرمایا. نبیوں میں مردوں کا ذکر فرمایا، عورتوں کا ذکر فرمایا. اب چونکہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اس سے میں ان سے خطاب کرنا چاہوں گا مرد کو جہاں نیک ہونا، ماں کو بھی نیک ہونا، باپ کو بھی نیک ہونا. بلکہ بعض علماء نے بتایا بات دیکھیے بعض علماء نے بتایا حالت حمل میں عورت اگر نیک ہے بچے بھی نیک پیدا ہوں گے ماشاءاللہ. اگر حالت حمل میں عورت نماز نہیں پڑھتی اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. سوڈان کا ایک واقعہ کئی سال پہلے جو ہے اخبار میں چھپا تھا. وہ عورت حالت حمل میں وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اس پہ لڑکی پیدا ہوئی، 3 سال کی لڑکی ہے، وہ ماں قرآن پڑھتے بچی انگلی رکھتی. اللہ اکبر. یہ دیکھیے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھو حالت حمل میں حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی. وہ حضرت مریم کی نیک نیت تھی اور ان کے اخلاق کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیسے ہوا؟ چھوٹے سے بچے وہ کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. حضرت مریم نے حالت حمل میں نماز پڑھی. حضرت عیسیٰ بچپن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا عورت بھی ہر روپ میں نیک ہونا. عورت کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں آپ تو جانتے ہیں. سب سے پہلے عورت ہوتی ہے، اس کے بعد نیک ماں، نیک بہن، نیک بیٹی، نیک بیوی، نیک معلمہ. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو عورت ہے، مسلمان عورت ہے، مگر عورت کو نیک بننا آج کے زمانے میں یہ کرامت سے کم نہیں ہے. آج عورت ہر روپ میں نظر آئے گی آپ کو، مگر اس کا نیک بننا بڑا مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ دیندار ہوتے ہیں اپنے دیندار بچوں کے لیے اگر دیندار رشتہ تلاش کرو سال عمریں گزر جاتی ہے مگر نیک اور اس لیے نہیں ملتی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصالحات جو کہا نیک عورتیں، نیک عورت کی صفات کیا ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ نیک عورت کی صفات ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے وہ اللہ کی عبادت کرنے والی، حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی، اس کے جو ہے اس کی شوہر کے مال کی، شوہر کے بچوں کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ مدارس میں دو لفظ ہمیشہ بہت بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے صلاحیت، دوسرا لفظ ہے صالحیت۔ یہ صلاحیت تو کتابوں سے آ جاتی مگر صلاحیت نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس مدارس میں ماشاءاللہ ایک ایک سال میں فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات طرح بہت ہے، مگر وہ رزلٹ نہیں نکل رہا جو ہونا چاہیے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارے مدارس میں ہمارے مدارس میں جو علم طلبہ و طالبات کو دیا جاتا ہے، سب سے پہلے پڑھانے والے کے اندر اخلاص چاہیے، اور اس کے بعد پڑھنے والے کے اندر بھی صحیح اخلاص ہونا چاہیے۔ اس لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے، نماز فجر میں دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعلما متقبلا۔ عبدالرزاق البدر مدینہ کے مشہور عالم دین ہیں، وہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا علم دیا تھا۔ آپ تقوی میں اور خشیت میں تو سارے انسانوں سے سب سے آگے تھے۔ نبی اتنا زیادہ علم و کمال کا فضل کے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس علماء جب بھی تقسیم کرتے ہیں تو بولتے ہیں دنیاوی علم، دینی علم۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا علم دو طرح کا ہوتا ہے، نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم۔ آپ دنیاوی علم حاصل کرو، دینی علم حاصل کرو، اگر آپ کی نیت صحیح تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اگر نیک بننا ہے تو نام و نمود ریاکاری کے بغیر اپنے علم کو صحیح انداز سے لے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیک عورت کی بڑی تعریف کی گئی قرآن و حدیث میں۔ یہاں خواتین غور سے سنیں، نیک عورت کون ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مگر اس میں فائدہ اٹھانے کی سب سے بہترین اگر کوئی چیز تو نیک عورت ہے۔ ہمارے خطبہ اور ائمہ جب خطبے نکاح ہوتا ہے تو اس میں یہ پڑھتے لیکن اس کا صحیح معنی نہیں بتاتا۔ یاد رکھیے اگر دنیا میں کسی مرد کو نیک عورت مل جاتی ہے وہ جنت میں جانے سے پہلے یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے خوشگوار زندگی کی تین بنیادی چیزیں، غور سے سنیے، آدمی کے لیے دنیا میں خوشگوار زندگی کے لیے تین چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ خوشگوار زندگی اس کی ہے جس کو نیک بیوی مل جائے، خوشگوار زندگی اس کی ہے جس کے پاس اچھی سواری ہو، اور خوشگوار زندگی اس کی ہے جس کے پاس کشادہ گھر ہو۔ اور آپ نے فرمایا بدبختی تین طرح سے آتی ہے، آپ نے فرمایا بری عورت، برا گھر اور بری سواری۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں جب نکاح کرو تو مال کو نہ دیکھو، نکاح کرو تو خاندان کو نہ دیکھو، مال کو، حسب و نسب کو، خاندان کو لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ دینداری کو مد نظر رکھ کر نکاح کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں ایک بات اچھی طرح حدیث آپ کو سمجھ لیجئے، دینداری کے اعداد خوبصورت آ گئی تو ماشاءاللہ، مگر دینداری فرسٹ۔ ہم اس کو چھوڑ کے مال، حسب و نسب، خاندان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور ہماری خواتین بھی جن کو رشتہ دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں سب سے پہلے ان کا برین واش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دنیا دار ہیں تو جا کے کیا کرتے؟ ہیرو نے جیسی دنیا دار جو لڑکی دیکھ کر آتے نہیں، ان سے پہلے سب سے جا کر بولو، وہ سب سے پہلے جا کر پوچھتے تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، تمہارے پاس کار ہے، تمہارا فلاں نہیں۔ یاد رکھیے آپ اگر دینداری کے ساتھ خوبصورتی، خاندان، مالداری مل کر آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرنے والے کے حق میں دعا فرمائی، دنیا میں جو بھی خاندان، جو بھی کنبہ اپنے خاندان کے لیے بہو لاتا یا داماد لاتا ہے، اگر وہ دینداری کو اپناتا ہے تو اللہ مالبانی بولتے ہیں اس کے لیے دعا لگ جاتی ہے۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اگر بہو لانا ہے اپنے گھر میں حضرت ابراہیم کو نمونہ بناؤ، اگر اپنے گھر میں داماد لانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کو نمونہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کے لیے کیسے داماد بنائے؟ کیا اپنے داڑھی چھلنے والے لوگوں کو داماد بنایا؟ ٹخنے کے نیچے پینٹ جھاڑنے والوں کو دریا بنایا؟ کیا
बैंक में काम करने वालों को बुनियाद बनाया नहीं। आपके दामाद कैसे थे माशाअल्लाह, हया रखने वाले। हजरत उस्मान कैसे थे, एक बेटी का इंतकाल हुआ तो आपने अपनी और एक बेटी उनको दे दी। हजरत अली के अंदर क्या हया नहीं थी। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़ुर्रियत सही हो, हमारे घर में आने वाले दामादों को सही होना चाहिए। और उसी तरीके से हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, सोना भी है चांदी भी है, लोग अपने अपने तिजोरियों में पता नहीं क्या क्या कमा कर लेते हैं। याद रखिए इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई खजाना है तो वो नेक औरत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, आयत उतरी जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं, फौरन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा या रसूलल्लाह ये सोना चांदी जमा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो तो उनको अजाब की वईद सुनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या फरमाया, लोगों देखो ये सोना ये चांदी दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है, अगर कोई नेक औरत मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी दौलत है। आपने तीन चीजें फरमाया, तुम्हारे पास शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, और तुम्हारे पास ऐसी बीवी हो जो आखिरत के मामलात में तुम्हारी मदद करती हो। आजकल हालत क्या है देखो, आजकल हालत क्या है देखो, अच्छे अच्छे उलमा को सरफिरी बीवियां मिल जाती हैं, उनका इल्म पूरा बर्बाद हो जाता है। मैं जानता हूँ एक ऐसे आलिम दीन को जो मदनी है, माशाल्लाह मदीने से फारिग हुए, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन उनको ऐसी बीवी मिली, उसने कहा कि तुम बुड्ढे नजर आते हैं, जाओ दाढ़ी निकाल के आओ। वो दाढ़ी को ट्रिम करना शुरू करे, आज तक ट्रिम कर रहे हैं। देखिए उलमा की जिंदगियां भी अगर नेक बीवी न मिले तो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। कितने ऐसे उलमा हैं जो रात रात रोते होंगे अच्छी बीवी न मिलने की वजह से। लिहाजा याद रखें ये नेक बीवी बहुत बड़ी नेमत है, और उसी तरीके से अगर नेक बीवी मिलती है तो बहुत उसके फायदे होते हैं। क्या होता है, अगर बीवी नेक मिलती है सुकून आता है, जिस्मानी रूहानी तौर पर इंसान अच्छा होता है। अगर आप शादी के बाद किसी दूल्हा और दुल्हन के बारे में देखना चाहते हैं कि उसके चेहरे पर सुकून है या नहीं है, उसकी बीवी से मालूम कर ले सकते हैं। लिहाजा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल देखो इंसान नेक होना बोले तो क्या कर रहा है, इंसान लोगों के सामने नेक बन के बता रहा है, ये डुप्लीकेट नेकी है। इंसान नेक कैसे बनना, तन्हाई में भी नेक, सारी दुनिया वालों के सामने भी एक। और रिश्ते जब जाते हैं रिश्ता करने के लिए उस वक्त ये बात हम ये भी देखते हैं कि जब रिश्ता करने जाते हैं तो उस लड़की के बारे में पूछते हैं, बच्ची को अकीदा सही है, बच्चे कुरान पढ़ती है, वो लोग एक्टिंग करते हैं, हाँ हमारी बच्ची को कुरान भी आता, अरबी भी जानती। और मदारिस में जो फारिगात होती हैं उनके अंदर सलाहियत होती है, लेकिन उनके माँ बाप क्या करते हैं, जरा बड़ा चढ़ा के बोलते नहीं करना चाहिए, आप जितना मालूम है उतना बताइए, उसमें कभी ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा नेक बनना हो तो क्या करना, देखिए अगर हम और आप नेक बनना चाहते हैं, अल्लाह पे भरोसा करो, पाक दामनी इख्तियार करो, दीनदारी को मद्देनजर रखकर रिश्ता करो, अखलाक देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ लोगों क्या मैं तुमको जन्नती औरतें न बताऊं? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हाँ, हर मोहब्बत करने वाली औरत, ज्यादा बच्चे जनने वाली औरत, अगर उसका शौहर उसे गुस्सा हो, ये देखिए अगर उसका शौहर उसे गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ को उसके हाथ में रखती है बीवी, वो शौहर गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ को उसके हाथ में रखती है, उसके आंख के पास रखती है, कहती है जब तक तुम मेरे से राजी नहीं होते मैं तुम्हारे से याद हटाने वाले नहीं है। आजकल हमारे मुआशरे में देखिए आप, अगर कोई बीवी से शौहर गुस्सा हो गया, फोन पटक दिया, तो नेक बीवी का किरदार ये होना चाहिए कि फौरन फोन करके उसके पास माफी मांगे। आजकल औरतों के पास अपने शौहर से माफी मांगने का जो है वो तरीका भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। और उसी तरीके से अगर आप नेक बनना चाहते हैं तो दूसरों से मशवरा कीजिए। और ये बात याद रखें, आज की नौजवान नस्ल नेक क्या बन सकती है, एक मरतबा का खुतबा सुन लिए, दर्स सुन लिए, नेक बनने नहीं होता। आज के नौजवानों को उलमा से जुड़ना होगा, उलमा से अपने ताल्लुकात को रखना होगा। और उसी तरीके से नेक बनना है, अल्लाह पर ईमान लाओ, फराइज व वाजिबात में परफेक्ट हो जाओ। नेक बनना हो तो तक़वा अपने अंदर पैदा करो, हराम चीजों से दूर रहो और नेक लोगों से दोस्ती करो। यहाँ जितनी खवातीन हैं हम इनसे कहना चाहेंगे आपकी दोस्ती नेक लोगों से होना चाहिए। हम खुसूसन देखते हैं मर्दों से हटकर औरतों में मालदारों के पास जाना, चापलूसी करना, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती करो तो मोमिन मर्दों से, मोमिन से करो। उनके चेहरों पर मुकम्मल तौर पर डालता है। लिहाजा हमें तहज्जुद की पाबंदी, खौफ और हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार। लोग तौबा बोले तो ऐसा करते, तौबा ऐसे लोगों को 2 मरतबा तौबा करना चाहिए। आपने तौबे का मज़ाक उड़ाया, 2 मरतबा तौबा करो। और देखो अल्लाह ताला ने
قرآن کریم میں نبیوں کی توبہ کا ذکر فرمایا. حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے, ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر کیسے توبہ کرے. یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, مگر اس کے باوجود بھی نبی کبھی 70 مرتبہ, کبھی 80 مرتبہ اور کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی, کہا استغفار کے لیے کوئی موسم نہیں ہے. دکان میں بیٹھا رہو تب بھی توبہ استغفار کرو, گھر میں بیٹھا تب بھی استغفار کرو, دسترخوان پر بیٹھے تب بھی استغفار کرو. کیسے؟ دسترخوان بچھائے, گھر والے لا کر کھانا نہیں رکھے, تب تک موبائل لے کے مت کھولو, وہ کھانا آنے تک توبہ استغفار کرو. ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا وغیرہ میں کبھی سگنل پر آپ رکتے نا, تو اس وقت کیا کرتے ہم, یا تو فون لیتے یا تو بات کرتے, خاموش رہتے. نہیں, عرب کے سگنلوں میں ہم نے ایک عبارت دیکھی. وہ عبارت کیا ہے دیکھیے, عبارت ایسا لکھی رہتی ہے, دقائق الانتظار املاها بالاستغفار. انتظار گھڑیوں میں استغفار کرو. لہذا ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم پکڑو. اور یہ بات یاد رکھو, توبہ استغفار کرنے کے لیے گناہ شرط نہیں ہے. اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, مگر استغفار کرتے تھے. اور استغفار کا مطلب نہیں سبحان اللہ الحمدللہ نہیں. یاد رکھیے, تسبیحات پڑھنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس غلط ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, ایسا پڑھنا جیسا کہ علامہ البانی, سلیمان روحانی وغیرہ کی ویڈیو ہیں. وہ لوگ سبحان اللہ پڑھو تو سو 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 ایسا پڑھتے, اور وہ ایسا پڑھتے اسپیڈ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھو, استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے, دل میں گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگو. اسی لیے رابعہ بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارا استغفار اور ایک استغفار کا جو ہے محتاج ہے. اور اسی طریقے سے یہ ان تمام نیک کام کر, نیک بننے سے کیا ہوگا. دیکھیے, نیک رہے تو دنیا میں بھی صحیح, اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے تو کیا ہوگا. آپ نے فرمایا نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی. آج حال کیا ہے دیکھو, تربیت اولاد میں باپ اگر مر گیا تو بیٹے کے اندر نماز جنازہ پڑھانے کی جو ہے صلاحیت موجود نہیں ہے, حالانکہ باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا مستحق زیادہ یہی ہے. تو نیک اولاد کا یہ فائدہ دنیا میں نہیں, آخرت میں نہیں, جنت میں بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا درجہ جنت میں اونچا کرتے رہیں گے. ماں باپ پوچھیں گے اللہ سے کیا یہ ہمارا درجہ اونچا ہو رہا ہے. اس وقت جواب دیا جائے گا باستغفارک ولدک لک, تمہارے بچے تمہارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اس لیے تمہارا درجہ بڑھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے, اگر ہم سب نیک ہو جائیں گے زندگی میں سکون آئے گا. آج کل لوگ سکون تلاش کہاں کر رہے ہیں, اٹیچ باتھ روم میں تلاش کر رہے ہیں, اوون میں تلاش کر رہے ہیں, اور واشنگ مشین تلاش کر رہے ہیں. سب نہیں, سکون کہاں ہے. سکون حلال مال میں ہے, مختصر گھر میں ہے, اپارٹمنٹ میں سکون نہیں ہے. اگر وہ اس میں اطاعت ہے تو سکون آئے گا, ورنہ تو حرام مالوں میں سکون تلاش کرنے والے بہت ہیں. اور اسی طریقے سے زندگی میں برکت آئے گی. اور یاد رکھیے, اگر ہم نیک بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا بنائے گا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر نیک لوگوں کا ذکر کرو گے تو رحمت نازل ہوگی. آج دیکھو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, نوجوان لڑکی لڑکیاں جب بھی گفتگو کرو یا تو کرکٹ کھلاڑیوں کا ذکر یا تو فلمی ستاروں کا ذکر. کبھی ان کی زبان سے ابو بکر کا واقعہ یا حضرت عمر کا واقعہ نہیں آتا. خواتین بھی ہیں, وہ کبھی وہ کرکٹ کھلاڑی کا تذکرہ کر رہے ہیں, کبھی ٹینس کھیلنے والے. اب ہمارے نصاب میں بھی ایسا ہے کہ جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہی ان کے ذہنوں پر چڑھ رہا ہے. لہذا نیک لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, دیکھیے مدرسے والے, مدرسے کے ذمہ دار, معلمین, معلمات, یہ غور سے سنیں کیا کہتے ہیں. دیکھو یاد رکھو, علم حاصل کر لینے سے انسان کا دل سدھرتا نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دل کی درستگی اور دل کو نرم کرنے والے اور اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہاں مدرسے میں صحابہ کی سیرت پڑھائی جاتی ہوگی, صحابہ کی سیرت پڑھائی جاتی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت بھی پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نیک لوگوں سے تعلقات بھی رکھنا. سورہ کہف آپ پڑھتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ کے نبی نیک لوگ اٹھو بیٹھو, اور جن کو ان کے دلوں نے دنیا سے ان کو آخرت سے غافل کر دیا ہے ان سے اٹھو بیٹھو. تو ہمیں نیک بننا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کیا کر رہے ہیں.
قیامت کے قریب میں نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. آج حقیقت ہے یہ, نیک لوگ ختم ہو جا رہے ہیں. جیسا کہ مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے نیک لوگوں کا خاتمہ ہوگا. اچھا دنیا میں کون رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیسے مثال دی, دیکھو جیسے جو کو چھانے تو کچرا آتا ویسے لوگ رہ جائیں گے. اللہ اکبر. اور اس طرح سے آپ نے فرمایا کھجور کا جو کچرا ہوتا ہے ویسے رہ جائیں گے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ, صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ. جیسے جیسے ہم نبوت کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نیکی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے قیامت کی علامت یہ ہے نیک لوگوں کا خاتمہ ہوگا, برے لوگ آ جائیں گے. ان سے پوچھا گیا وہ برے لوگ کون ہیں, تو کہا برے لوگوں کا مطلب یہ ہے یہ لوگ بھلائی کا حکم بھی نہیں دیں گے, برائی سے بھی نہیں روکیں گے. اور یہ خواتین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس وقت عورت ماں بنتی, بیٹی بنتی, بہن بنتی, خالہ بنتی, پھوپھی بنتی, سب بنتی, لیکن سب سے بہتر کردار اس کو ادا کرنا ہے تو نیک ماں کا کردار ہے. اب دنیا میں دیکھو جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ان کے اندر نیک ماؤں کا بہت بڑا کردار تھا. امام شافعی رحمہ اللہ دیکھو, امام احمد بن حنبل, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ کیسے بڑے ائمہ محدث بن گئے. امام بخاری کی تو آنکھیں چلے گئی تھیں, وہ تہجد میں بیٹھ کر اتنا روتی, اتنا دعا کرتی, پورا جانماز بھیگ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے پر ماشاءاللہ بھی نہیں لوٹ آئی. اور اسی طریقے سے دیکھو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نیکی کا اثر رسول اللہ کی ساری اولاد میں ہوا. ام سلیم نے انس کی مکمل طور بیان فرمائی. لڑکیوں کے مدارس بہت ہیں لیکن ایک بات ہے, لڑکیوں کے مدارس میں لڑکوں کے مدارس میں فرق ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, لڑکوں کے مدارس میں جتنا پڑھاتا ہے وہ سب لا کے ہم لڑکیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے مرد عورت میں فرق رکھا نہیں رکھا, لہٰذا ہمیں عورت کو نیک بناؤ, اسے اللہ کی بندی بناؤ, ایسا نصاب تیار کریں جس کی وجہ سے وہ نیک بن کر دوسروں کی بھی نیک دن کا مکمل طور پر یہ ہو جائے. یہ دیکھ جملہ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایسے تھا دنیا کی ساری عورتوں کے علم کو بھی جمع کر لیا جائے تو عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج عائشہ نام ہے مگر عائشہ کے نام کا اور ان کے اخلاق کا کردار موجود نہیں ہے. دیکھو آپ ذرا مطلب عبرت کی نگاہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, چپل کی دکان کا نام رکھتے ہیں عائشہ فٹ ویئر. ذرا بتائیے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا کوئی احترام نہیں ہے؟ احترام ہونا چاہیے نا, لہذا ہم عائشہ کا نام رکھنے لی تو نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات ہے, مدارس کے اس مدرسے کے ذمہ داروں سے ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے مادے میں ماشاءاللہ کئی اسباق پڑھائے جاتے ہیں, اس میں کس کا اضافہ کیجیے, تربیت کا مادہ. تربیت کیا ہے, یہ کتاب بھی پڑھانا ساتھ میں تربیت بھی کرنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں سائنس پڑھاتے وہ کیا کرتے ہیں, تھیوری پڑھاتے, بعد میں پریکٹیکل لے جا کے لیب میں جو ہے مطلب کیا کرتے ہیں, پریکٹس کراتے. اس طریقے سے تربیت, نبیوں کی تربیت کیسے ہوئی, اللہ کی نبی کی تربیت کیسے ہوئی, یہ اصل میں ایک مادہ رکھ کر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوگا. اور اسی طریقے سے لڑکیوں کے مدرسے میں اور ایک بات دیکھی گئی ہے, وہ کیا ہے, اکثر مدرسوں میں پڑھنے والی خواتین معلمات اور اس سے چھوڑ کر عام خواتین جو ہوتی ہیں تلاوت قرآن میں بہت غلطیاں کرتی ہیں. مدرسے کے اجلاس میں نظمیں پڑھی گئیں, ترانے بھی ہوئے. اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ کیا مردوں کے سامنے لڑکیاں نظم پڑھ سکتی ہیں, کیا یہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ اب میرے سے بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں آپ, لیکن میں آپ کے سامنے وہ شرعی حکم جو علماء نے بیان کیا وہ رکھوں. دیکھو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے, ذہن میں رکھ لیجیے, عورت کی آواز کیا نہیں ہے, پردہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ہزاروں صحابہ کو پڑھا کرتی تھیں, عورت چاہے تو ضرورت کی وقت بات بھی کر سکتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیویوں سے کیا کہا, اگر تم اجنبی مردوں سے بات کرو تو سریلی آواز میں بات نہ کرو. جب وہ قرأت پڑھتی ہے, نظم پڑھتی ہے, تو ہوتا کیا ہے, اس کی آواز میں نزاکت. طریقے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, دعوتی کاموں میں دلچسپی لیں. اور ایک بات میں آپ سے بتاتا ہوں, مدرسوں کے ذمہ دار سے جتنے طالبات اس سے پہلے فارغ